بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 2 مینجمنٹ کا جو ہے وہ آج ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کروانا ہے۔ کل لیکچر نمبر 1 میں مینجمنٹ جو ہمارے فنکشن تھے، پلاننگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، آرگنائزنگ، اس میں جو ایک مینجمنٹ کا فنکشن ہے پلاننگ، اس کو ہم نے جو ہے وہ ایڈریس کیا تھا۔ پلاننگ ٹولز یا پلاننگ ٹیکنیکس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزیں سمجھی تھی۔ ہم نے کہا ڈفرینٹ پلاننگ ٹولز یا ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، جن میں پہلا ایک پوائنٹ تھا انوائرمنٹ سکیننگ کا۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں انٹرنل سکیننگ اور ایکسٹرنل سکیننگ پڑھا۔ اس میں انٹرنل سکیننگ میں ہم نے دیکھا کہ کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے انٹرنلی جو ہے ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ہماری اسٹرینتھ کو جو ہے وہ پرووک کریں، اور اس کے بعد ہم نے ویکنیس جو ہے وہ اس کو انٹرنلی دیکھا کہ کچھ چیزیں انٹرنلی ہمیں ویک اگر تو ہوں گی تو وہ ہماری سکیننگ میں جو ہے وہ انٹرنلی سکیننگ کے رزلٹ جو ہیں وہ ٹھیک مینٹین نہیں کر سکیں گے ہم اس کو، اور جو ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی جگہ پہ پلاننگ کرنے کے حوالے سے پرابلم ہوگی۔ پھر ہم نے ایکسٹرنل سکیننگ میں جو ہے وہ ایک چیز دیکھی کہ ایکسٹرنل سکیننگ اگر ہم انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، کسی بھی جگہ ہم بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے ایکسٹرنلی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ایگزامن کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کیا یہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہم بزنس پلان جو ہم نے بنایا ہے یا جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں، تو کیا یہ انوائرمنٹ ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں۔ یہ چیز دیکھنا جو ہے ہمارے لیے بڑی ایک طرح سے ضروری ہے۔ یہ صرف ایک پوائنٹ تھا، ہم نے جو کل اپنا ٹاپک شروع کیا پلاننگ ٹولز یا ٹیکنیکس، اس میں ہم نے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ دیکھا تھا انوائرمنٹ سکیننگ کا۔ اس پوائنٹ پہ کل کا ہمارا سارا جو ہے وہ لیکچر نمبر 1 میں نے ریکارڈ کروایا۔ آج دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، وہ ہے فور کاسٹنگ۔ فور کاسٹنگ کیا ہے؟ جب ہم کسی بھی چیز کے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں تو ایک اور چیز فور کاسٹنگ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوتی ہے، اس کو بھی ہمیں جیسے ویدر فور کاسٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ موسم کے بارے میں ہم نے کچھ اپنے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے جو ہے اپنی ایسٹیمیشن سے، اپنی سائیکولوجیکل جو ہے ایسٹیمیشن سے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں انٹلیکچوئل اپنے جو ہے وہ نالج کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے جو ریزلٹس ہیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ ویدر فور کاسٹ جو ہے اس کا ٹیمپریچر موسم کا یہ رہے گا، یا بارش جو ہے وہ کس جگہ ہوگی، کتنی ہوگی، اس کو فور کاسٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم بزنس میں بات کریں، اگر ایز اے کمپنی ہم کسی بھی چیز پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اس چیز کو جو ہے وہ یاد رکھنا، اس چیز کو جو ہے ایڈریس کرنا، اس چیز کو انڈر کنسیڈریشن کے دائرے میں لے کے آنا ہمارے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ فور کاسٹ کا اصل مقصد جو ہے، مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر آؤٹ کمز جو ہوں گے، جو مستقبل میں ہم نے کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اپنی پریڈکشن، اس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھ لیں وہ یہ ہے پریڈکشن اباؤٹ future
आउटकम्स। यानी हम एक परफॉर्मा अगर तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे, परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट क्या है, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारे इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए तो सेल की अमाउंट फिगर जो है वो ये आएगी। इसके बाद वेरिएबल कास्ट, वो हम एक फोरकास्ट करते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि एक कंपनी ने 1 लाख सेल की है, उसमें 50,000 उसकी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 50,000 वेरिएबल कॉस्ट हो गई और 30,000 जो है वो फिक्स कास्ट। 1 लाख जो सेल थी उसमें 50,000 आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, तो पीछे जो है वो 70,000 रह गया, और 20,000 अगर फिक्स को आप लेस करेंगे तो पीछे जो प्रॉफिट आपका बचेगा वो 50,000 का एक फिगर जो है वो होगा। तो अब जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फ्यूचर आउटकम के हवाले से जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो इसमें जो हमारे मैनेजेरियल एक्सपर्ट्स जो हैं, जिन्होंने जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट किया हमारी इस बुक के हवाले से, उसमें वो कहते हैं कि फोरकास्टिंग जो है वो 2 तरह की होती है, क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये नंबर 1 था जो कल पढ़ा, ये आज सेकंड हमने स्टार्ट किया फोरकास्टिंग। इसकी आगे फर्दर जो है वो 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब फोरकास्ट चूँकि फ्यूचर रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन को कहा जाता है, तो इसमें हमने ये देखना है कि अब इसकी जो आगे फर्दर 2 टाइप्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, इसको हमने देखना है कि ये क्या चीज़ है। क्वालिटेटिव फोरकास्ट के बारे में वो कहता है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी जो है बिजनेस फर्म जो है, अगर फोरकास्ट करती है फैक्ट्स और फिगर की बुनियाद पर, यानी उसमें न्यूमेरिकल फिगर्स भी शामिल होती हैं, उसमें कुछ हक़ाइक़ होते हैं जिनको देखा जाता है, अगर उनकी बुनियाद पर हम कोई फोरकास्टिंग करते हैं तो वो हमारी क्वांटिटेटिव जो है वो फोरकास्टिंग होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि लास्ट ईयर जो है जो मुल्क पाकिस्तान है, इसका जो है वो बजट जो है वो मिसाल के तौर पर 5 खरब है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर हम देखेंगे 5 खरब फिगर को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे इन्फ्लेशन कितने % होगी, और 10% अगर तो होगी, हम फिर क्या करेंगे 5 खरब का 10% ले के वो उसी में ऐड करके अगले साल का जो है वो बजट जो है वो मुरतब करने की कोशिश करेंगे। या अगर दूसरी बात की जाए, हम ये देखते हैं कि ट्रेंड को देखते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी की सेल 1,50,000 थी, तो उस लास्ट टाइम हमारी प्रोडक्ट में कुछ खामियां थी, वो इस साल हमने उनको जो है वो ख़त्म किया है, और ख़त्म करने के बाद हमने दोबारा जो है वो मार्केट में अब आए हैं। तो हमने कहा जब हमारी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो हमारी सेल 1.5 लाख थी, अब चूँकि वो प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया गया है तो अब ओबियसली सेल हमारी बढ़नी चाहिए। हमने शुरू कहाँ से करना है, 1.5 लाख से, क्योंकि 1.5 लाख तो ऑलरेडी हमारी जो है वो सेल हो चुकी थी। अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेल जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा होगी। तो हमने क्या किया, हमने कुछ प्रेडिक्शन की, हमने फोरकास्टिंग की, किसकी बुनियाद पर, फैक्ट्स और फिगर की बुनियाद पर। हमने ये देखा लास्ट ईयर की फिगर्स को उठाया और उन्हें जो है वो, या इसी तरह अगर आप देखें गोल्ड और ऑयल की प्राइसेस को, हर साल ये वेरिएट करती हैं, चेंज होती हैं, तो देखा ये जाता है, ट्रेंड को देखा जाता है। या अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएं तो वहाँ जो शेयर्स की सेल और परचेज़ की जाती है वो भी
پراپر جو ہے وہ ایگزیکٹلی فور کاسٹنگ ٹول کے جو ہے وہ اصولوں پہ چل رہی ہوتی ہے. فور کاسٹنگ ایک اندازہ ہے, ایک ایسٹیمیشن ہے, اور اس ایسٹیمیشن میں کامیاب ہونے کے چانسز اس کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں جس نے بیک گراؤنڈ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہوم ورک کیا ہو, اپنی پراپر جو ہے وہ کیلکولیشنز کی ہو. اور کیلکولیشن کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو پرانی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ایگزامن کریں. تو دیکھیں اس کو, جیسے ایک اس کی مزید ہم اگر ڈیٹیل میں جائیں تو ایک گارمنٹس جو ہے وہ کمپنی ہے اگر سپوز, تو گارمنٹ جو ہے وہ کمپنی, آپ کو پتہ ان کا جو ہے بزنس جو ہے وہ ونٹر میں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور سمر میں جو ہے یہ نارملی جو ہے یہ جو سویٹر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی سیل جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں. یا بیوریجز کو لیتے ہیں آپ, کوک ہے, پیپسی ہے, ڈیو ہے, ان کی سیل گرمیوں میں اور کسی فیسٹیول پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور سردیوں میں چونکہ یہ ایک ٹھنڈا جو ہے وہ مشروب ہے تو اس میں سردیوں کے حوالے سے سردیوں میں ان کی سیل جو ہے ریشو کم ہو جاتی ہے. تو جو مینیجرز بیٹھے ہیں, فائنینشیل مینیجرز بیٹھے ہیں, وہ موسم کو بھی ایز اے فیکٹر اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہمارا سمر کا سیزن تھا, جو گرمیوں کا موسم تھا, اس میں ہماری سیل جو تھی وہ کوک کی کتنی تھی. تو وہ ہم نے جو ہے وہ اس کو دیکھا, اور پھر اسی طرح ہم اس حوالے سے, اور گرمیوں میں تو ہم نے دیکھ لیا, سردیوں میں بھی ہم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہماری کسی بھی پروڈکٹ کی سیل جو ہے وہ کتنی ہوئی ہے. پھر یہ ساری چیزیں ہم نے کس طرح ڈرائیو کی, اپنے فگرز کو یوز کرتے ہوئے کوانٹیٹیو جو ہے وہ ڈیٹا کو ہم نے یوز کیا, اور اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے آنے والے وقت کے فیوچر کے جو ہے وہ انالیسس کو ترتیب دے دیا. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں شارٹ کٹ لکھیں تو وہ یہی لکھیں گے بیسڈ آن فگرز. اب آگے جی کوالیٹیٹیو جو ہے فور کاسٹنگ کیا ہے. اب سم ٹائم کچھ چیزوں کی ہمارے پاس فگرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پرسنل ججمنٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی فور کاسٹنگ کر دیتے ہیں. جیسے اگر ہم کرکٹ کی اگزامپل لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹسمین ہے, سپوز بابر اعظم کو اگر ہم لے لیں, تو اگر ہم اس کو اگر کوچ ہے, کوئی مثال کے طور پر کوئی ٹیم کا کوچ ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ پلیئرز کو تیار کر رہا ہے کسی بھی ٹورنامنٹ کے حوالے سے, تو وہ جب نیٹ میں اس کو پریکٹس کرتا دیکھتا ہے, اس کی جو ہے فٹ ورک دیکھتا ہے, اس کا جو ہے وہ ڈرائیو جو ہے اس کو ذہن میں رکھتا ہے, تو اپنی ججمنٹ کی بنیاد پر, اپنے ایکسپرٹس جو ہے وہ مائنڈ کی بنیاد پر, اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ کچھ کنکلوژن ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پلیئر جو ہے وہ آنے والے وقت میں اسٹار بنے گا یا اس طرح. جیسے اگر ہم ایک اور اگزامپل لیں کہ کس طرح ہمارے جو ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو ایک بالر تھے وسیم اکرم, ان کی سلیکشن جو ہے وہ عمران خان نے کس طرح کی تھی, جو اس وقت ہماری کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے, 1992 سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کسی نیٹ میں پریکٹس کرتے ہوئے جو ہے اس کو سٹائل جو ہے وہ دیکھا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ایگزامن کرنے کے بعد ان کا اپنا ایک اوپینین تھا کہ یہ جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ سٹار جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اسی بنیاد پر سلیکشن ہوتی ہے, اسی بنیاد پر انہوں نے سلیکشن کی ہوئی, اور وقت نے ثابت کیا کہ ایکسپرٹ اور ایکسپیرینس, ایکسپرٹ ہونا اور کسی بھی حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو فور کاسٹنگ آپ کی جو ہے وہ ایگزیکٹ کرنے میں آپ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے. اگر ہم کوالیٹیٹیو فور کاسٹنگ کی بات کریں تو اس میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیسڈ آن ایکسپرٹیز,
ہم نے اپنے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ اس کو استعمال کیا اور ہم نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ دے دیا. تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ فور کاسٹنگ، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا. تیسرا پوائنٹ جو ہے بجٹنگ. یہ ایک بڑا ایک طرح سے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اور کریٹیکل جو ہے وہ ایشو ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم کسی بھی جگہ پلاننگ کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل جو ایک چیز ہم نے دیکھنا ہوتی ہے، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں ایک یہ بھی بڑی ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے بجٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. ود ان دی بجٹ اگر ہم کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے، ہماری کمپنی کے لیے، اس ادارے کے لیے یہ بڑا فیوریبل ہوگا. لیکن اگر جو ہی بجٹ کی لمٹ جو ہے وہ کراس ہونے لگتی ہے تو اس میں پھر لون کی پرابلمز آتی ہیں، انٹرسٹ فیکٹر آ جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک طرح سے بڑا بری طرح ہمیں افیکٹ کرتا ہے. تو بجٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل یہ چیز کیا ہے ہمارے، جو ہم بجٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بجٹ کا جو لنک ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہے. انکم ایکسپینڈیچر. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری آمدن جو ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے یا اس کی فگرز کیا ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم نے اپنے جو ہے وہ ایکسپینسز جو ہے وہ مینٹین کرنے ہوتے ہیں. یا اگر اس کو دوسری سینس میں لے لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی اپنے ایکسپینسز کو جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کتنے ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی نے یہ سوچا کہ اگر ہم بزنس سٹارٹ کرنے جائیں تو جو ہمارے منتھلی ایکسپینسز ہوں گے، جس میں فکسڈ کاسٹ بھی شامل ہے، جس میں فکسڈ ایکسپینسز بھی شامل ہیں، ویریبل ایکسپینسز بھی ہمارے شامل ہیں. مثال کے طور پر وہ 2 لاکھ ہے تو کمپنی اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھے گی کہ 2 لاکھ اگر ہمارے ایکسپینسز کی فگرز آ رہی ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری انکم مور دین گریٹر دین 2 لاکھ تو ہی سروائیو کر سکیں گے، تو ہی ہمارے لیے یہ پاسبل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ رن کر سکیں، اپنے ایکسپینسز کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. اب بجٹ کی اگر بات کی جائے تو دیر آر ویریس ٹائپ آف بجٹ. ہم نے جو ہے وہ لاسٹ جو ہمارا جو 6 ایئر ہمارا جو M.Com 2 میں جب آپ جاؤ گے تو اس میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بک مینیجریل اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے. تو اس میں ایک پراپر ایک ہیڈ ہے، ایک پورا ایک طرح سے یہ کہنے کچھ چیپٹرز ہیں اس پہ بجٹ کے حوالے سے. تو بجٹ بڑی چیزوں کا بنایا جاتا ہے. کمپنی میں بجٹ بنانے کے لیے سم ٹائم کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو بجٹ چونکہ ایک سے زیادہ چیزوں کا بن سکتا ہے تو ایکسپرٹس نے کیا کیا، ہر چیز کے بجٹ کو سیپریٹ کر دیا. مثال کے طور پر ہمارا ایک کیش مینیجر ہے، ہم نے اسے یہ کہا کہ آپ کے پاس کیش کا لین دین سارا ہوتا ہے، آپ نے کیش بجٹ بنانا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی روٹین کے مطابق آپ کو کتنا کیش پے کرنا ہے اور کتنا کیش ریسیو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ صبح اپنی فیکٹری میں جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج جو ہم نے لوگوں کو پیسے پے کرتے ہیں وہ 1,50,000 ہے، تو آپ جو ہے وہ یہ سوچ کے نکلیں گے کہ میں نے جو کیش ریسیو کرنا ہے یا میرے پاس جو کیش پڑا ہوا ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے، اس کو جو ہے 1,50,000 سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر لیس دین 1,50,000 ہوگا تو ہمارے لیے ایکسپینسز کو میٹ کرنا، ہمارے لیے یہ تمام جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلنا، یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ پرابلم، ہرڈل جو ہے آبسٹیکلز جو ہیں ہمارے راستے میں جو ہے وہ یہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو کیش بجٹ جو ہے وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک پریکیورمنٹ
جو ہے وہ آفیسر ہوتا ہے، پروکیورمنٹ آفیسر جو ہے یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہا ہے جو ہماری جتنی بھی کمپنی کی پرچیزز ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، ہر ایک چیز جو کمپنی پرچیز کرتی ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ مینیجر کی پوسٹ ہوتی ہے، پروکیورمنٹ مینیجر، وہ جو ہے وہ اپنا ان ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ پھر کیا کرے گا، وہ پرچیز بجٹ بناتا ہے۔ پرچیز بجٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے چیزیں پرچیز کتنے کی کرنی ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم نے جو کیش مینیجر ہے، جو کیشیئر ہے، اس سے ہم نے کیش کتنا ریسیو کرنا ہے۔ جیسے اگر پرچیز مینیجر جائے کیشیئر کے پاس کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، تو وہ یہ کہے گا ہاؤ مچ منی یو نیڈڈ، آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ اگر اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوگا، بجٹ نہیں بنایا ہوگا، تو ایگزیکٹ اس کو فگر نہیں بتا سکتا۔ ایگزیکٹ فگر بتانے کے لیے پرچیز مینیجر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی جو ہے وہ ورکنگ کرے، پرچیز بجٹ بنائے، اس میں یہ دیکھے کہ یہ چیزیں، جیسے یہ کالج ہے، اگر سال شروع ہونے لگے تو یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مارکر جو ہیں وہ کتنے چاہیے، وائٹ بورڈ اگر تو کوئی ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کیش کتنا چاہیے۔ یہ لائٹ وغیرہ دیکھی جاتی ہیں کہ کلاس روم میں پراپر لائٹنگ ہے یا نہیں، اگر کسی جگہ جو ہے وہ لائٹ کا ایشو ہے یا کم ہے لائٹ، تو اس کے لیے جو ہے وہ جو چیز چاہیے ہوگی، جو آپ نے جو ہے انرجی سیور یا کوئی بھی ٹیوب لائٹ یوز کرنی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں، اور یہ دیکھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ اور بڑی پرچیز کی چیزیں ہیں جی۔ پرچیز مینیجر یہ جو ہے وہ ایسٹیمیٹ لگائے گا، یہ دیکھے گا کہ اسے کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا بجٹ بنا کے وہ کیشیئر کو پیش کرے گا کہ سر یہ میں نے بجٹ بنایا پرچیز کا، جس کے مطابق مجھے اتنے پیسے چاہیے، کائنڈلی آپ جو ہے وہ کیش جو ہے وہ سگنیچرز کے بعد، اپروول کے بعد جو ہے بجٹ کو اپروو کرنے کے بعد کیش جو ہے وہ جاری کریں، تاکہ پرچیز کے اس پروسیس کو، اس سیٹ اپ کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ پرچیز بجٹ۔ اس کے علاوہ سیل بجٹ بھی ہوتے ہیں۔ سیل بجٹ جو ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی نے لاسٹ ایئر اگر تو 1000 یونٹ سیل کیا تھا تو اس میں منافع جو ہے وہ ریشو ہم نے دیکھی کہ پروفٹ کتنا ہے، ڈگری آف لیوریج فائنڈ کیا جاتا ہے، DOL جس کو کہتے ہیں، وہ ہر وقت پہ جو ہے جب ہم اکاؤنٹنگ مینیجریل اکاؤنٹنگ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کمپنی یہ دیکھتی ہے لاسٹ ایئر اگر اس نے 1000 یونٹ سیل کیے تھے تو اس کا پروفٹ مثال کے طور پر وہ ایک فگر ہوگی، تو ایسٹیمیٹ لگاتی ہے سیل بجٹ میں کہ ہم نے اس سال امید یہ کرنی ہے، ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ 1000 کی بجائے 1500 جو ہے وہ 1500 یونٹ جو ہے وہ سیل کرنے ہیں۔ تو 1500 یونٹ کی سیل کے حوالے سے کمپنی جو ہے وہ اپنی سیل پرائس کو ریوائز کرے گی، اپنے ویریبل ایکسپنسز چونکہ ہر سال نارملی بڑھ جاتے ہیں، اس حوالے سے پھر کمپنی کی جو پرائس ہے اس کو بھی انکریز کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس ایکسپنس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ہمارے جو ہیں وہ بجٹ ہیں۔ تو بجٹ آپ کسی بھی چیز کا بنا سکتے ہیں، سیل کا، پرچیز کا، کیش کا۔ ایک ماسٹر بجٹ بھی ہوتا ہے۔ ماسٹر بجٹ میں ہم یہ دیکھیں سارے جو بجٹ ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، کیش، سیل، پرچیز، ان سب کو اکٹھا ایک ہی جگہ پہ کر کے ماسٹر بجٹ۔ ماسٹر کا مطلب یہ ہے کمپنی کا اوور آل بجٹ بنایا جاتا ہے کہ اس نے سیل پہ کتنا ایکسپینس کیا، اس نے پرچیز کے لیے کیا فگر جو ہے وہ سیٹ کی تھی، اس نے پرچیز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا فگرس تھی اس کی۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم پراپر طریقے سے بجٹ کو سمجھ پاتے ہیں۔ اب پلاننگ ٹول یا پلاننگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے کہ جب ہم کسی بھی جگہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ہم نے جو ایک چیز دیکھنا ہوتی ہے وہ یہی دیکھنی ہوتی ہے کہ چادر دیکھ کے، جس کو کہتے ہیں کہ پاؤں ہلائیں، اپنی جیب کو دیکھیں، اپنے فائنینس کو دیکھیں، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک رزلٹ جو ہے وہ ترتیب دے دیں۔ یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد آگے ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے
اسکیجولنگ. اسکیجول بنانا، شیڈیول جس کو کہتے ہیں، وہ بنانا کسی بھی چیز کے لیے، وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. چونکہ ہم پلاننگ کو سمجھ رہے ہیں، ایک پلاننگ ہمارا مینیجریل فنکشن ہے، اس میں ہم نے پلاننگ کو اگر ہم دیکھیں، اس کو غور کریں، تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے، واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ڈو. اسکیجولنگ میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ ایک کام ہے، اگر اس کو پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے کتنا ٹائم جو ہے وہ ریکوائر ہوگا. اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھیں، ٹائم ریکوائرمنٹ ٹو complete the project. اسکیجولنگ میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کو ہم نے اگر پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے ایک پروجیکٹ ہے، اگر اس پروجیکٹ کو شروع جب ہم کرتے ہیں، جیسے اگر ہم روڈ میپ کی بات کریں، کنسٹرکشن کی بات کریں، کنسٹرکشن چونکہ ایک پروجیکٹ ہے، تو اگر ہم اس پروجیکٹ کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے، تو اگر ایک لیمٹ سیٹ کر دی جائے کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے اتنے عرصے میں کمپلیٹ کرنا ہے ہر سال، تو اس کے لیے جو آسانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمارا وہ کام جو ہے، جو ہم نے ایک یارڈ اسٹک، جو ہم نے ایک ٹائم ریکوائرمنٹ کسی پہ کمپلشن لگائی ہے، اگر تو ہم وہ کمپلشن لگا دیں گے تو وہ کام جو ہے وہ آپ کو اس کے ریزلٹس جلدی مل جائیں گے. اگر ہم میں آپ کو اگر اس کی ایگزامپل اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے دوں، اگر میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ایک پروجیکٹ دیتا ہوں، ہوم اسائنمنٹ دیتا ہوں، اگر اس کی کوئی فکس ڈیٹ میں سیٹ نہیں کرتا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جب مرضی جمع کروا دے، تو یقیناً اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ مکمل کرنے میں، ختم کرنے میں، پرفارم کرنے میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ لیزینس کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے، کام کو پراپر طریقے سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہیں ایک ٹائم لیمٹ بتائی نہیں گئی، ایک سیٹ ہی نہیں کیا گیا ٹائم. لیکن اگر یہی ٹائم کی ریسٹرکشن لگا دی جائے کہ فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے تک جو ہے وہ اسائنمنٹ کلیکٹ کی جائیں گی، اس کے بعد اگر کسی کی بھی اسائنمنٹ آئی تو وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. جب ایک ٹائم فریم سیٹ کر دیا گیا اسٹوڈنٹس کے لیے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس کام کو مکمل اور پراپر طریقے سے وائنڈ اپ کریں، اور اس کی رپورٹ جو ہے اور ہوم اسائنمنٹ یا پروجیکٹ جو ہے، اس کو ڈیو ڈیٹ سے پہلے سبمٹ کروایا جا سکے. اسکیجولنگ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. پھر اگر یہ ریسٹرکشن امپوز نہ کی جائے تو اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کام وقت پہ نہیں کیا جائے گا، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرننگ پروسیس جو ہے ان کا سلو ہوتا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی. اگر مینیجر پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کی، کمپنی پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ایک ٹاسک دیا جاتا ہے مارکیٹنگ مینیجر کو، تو یو نیڈ ٹو پٹ بینر اینڈ ان ٹو دی مارکیٹ اس ڈیٹ سے پہلے ود ان دس ڈیٹ. اگر ہم یہ کہہ لیں، اگر مارکیٹنگ کی بات، مارکیٹنگ کیا ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہماری پروڈکٹ ہے، اس کو مارکیٹ میں اس کی جو ہے وہ نیوز چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ کی بات کریں، ایڈورٹائزمنٹ بھی چونکہ مارکیٹنگ میں ہی آ جاتی ہے، تو ہم ایک ٹائم فریم جو ہے وہ سیٹ کر کے دیتے ہیں اپنے امپلائی کو کہ یہ نمبر آف بینرز ہیں، مثال کے طور پر 150 نمبر آف بینر ہے، یہ 5 دن سے پہلے آپ نے شہر کے کونے کونے میں جو ہے وہ اس کو لٹکا دینا ہے، یا اس کو جو ہے وہ لگا دینا ہے کسی بھی جگہ پہ. اب جن کی یہ ذمہ داری ہے یہ بینر جو ہے وہ لگانے کی،
وہ کیا کام کریں گے، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا اس حوالے سے دیکھیں گے کہ انہیں ایک ٹائم لیمٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اس ٹائم لیمٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کیونکہ پھر اگر تو وقت سے پہلے وہ کریں گے تو انہیں ایکسپیکٹ وہ یہی کریں گے کہ انہیں ریوارڈ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، لیکن اگر ٹائم کے بعد جو ہے وہ کریں گے تو انہیں یہ اس چیز کی ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی کہ اگر ہم نے ودن دی ٹائم یہ کام ہمیں جو ہمارے حوالے کیا گیا ہے اگر اس کو پورا نہ کیا تو ہمارے لیے پھر وہ پینالائز کرنے کا آپشن بھی موجود ہے، ہمیں پنش کیا جا سکتا ہے۔ پروجیکٹ، اگر ہم یہاں پہ ایک بات نکلی ہماری پروجیکٹ کی، اس کی بھی اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیں، پروجیکٹ کہتا ہے ایک سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹائم پیریڈ میں باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو پرفارم کرنا ہے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے میں اگر آپ کو پروجیکٹ دوں کہ آپ نے پروڈکٹ لائف سائیکل پہ جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، تو پروڈکٹ لائف سائیکل میں آپ کو پتہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کسی بھی چیز کا یہ انٹرو ہوتا ہے، انٹروڈکشن، پھر اس چیز میں گروتھ کی جاتی ہے، یہاں پہ آ کر میچورٹی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ڈکلائن میں چلی جاتی ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں اس پہ جو ہے وہ آپ اپنا پروجیکٹ تیار کریں، سب سے پہلے آپ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انٹرو کا کیا مطلب ہے، کہ پروڈکٹ کو ہم نے جب انٹروڈیوس کروایا تب ہم نے کیا سٹیپس جو ہیں وہ فالو کیے گئے۔ اب پروڈکٹ انٹروڈیوس ہوگی تو مارکیٹ میں اس کو لوگوں نے بڑی اچھی طرح جو ہے اس کا رسپانس دیا، یعنی آپ کی پروڈکٹ میں گروتھ آنا شروع ہوگی۔ ایک وقت پہ جا کے آپ میچورٹی پہ چلے گئے، یعنی جتنا آپ ریونیو آپ کی کمپنی نے ارن کیا ہے وہ بے تحاشا تھا، اب اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کا میچورٹی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک پروڈکٹ استعمال کر کے لوگوں میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے آپ کی سیل کم ہو جاتی ہے، آپ ڈکلائن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے پروجیکٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ ہم نے ایک چیز جو آپ کو ایک کام دیا گیا، ٹائم لیمٹ میں رہتے ہوئے جب ہم اس کو پرفارم کریں گے تو ہم اس کو پروجیکٹ کا نام دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی سے ایک اور بات نکلی، ٹائم سائیکل یا سائیکل ٹائم۔ ایگزیکٹلی ٹائم نیڈیڈ، ٹائم ریکوائر ٹو complete the project۔ سائیکل ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے ایگزیکٹلی ٹائم کتنا لگے گا۔ اگر ہم اس کی پریکٹیکل اگزامپل لیں، ہم کلاس روم میں اگر بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک لیکچر ہے، مثال کے طور پر اگر 1.5 گھنٹے کا ہے تو ہم کہیں گے اس لیکچر کا ٹائم سائیکل یا سائیکل ٹائم جو ہے وہ 90 منٹس کا یا 1.5 گھنٹہ، یعنی اس لیکچر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایگزیکٹ ٹائم جو چاہیے وہ 1.5 گھنٹہ۔ یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا اسکیجولنگ کا۔ اب اس کے بعد ہمارا 5واں پوائنٹ ہے بینچ مارکنگ کا۔
بینچ مارک آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوگا انکم ٹیکس میں BMR بینچ مارک ریٹ کا ایک اور ریٹ آپ نے پڑھا ہوگا. بینچ مارک ریٹ جو ہے یہ اس کا مطلب بینچ مارکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے you have to set the standards, you have to set the rules and regulation to complete any kind of task. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اگر ہم کوئی کام کسی کو دیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ سٹینڈرڈ ہے اس چیز کا، اس کوالٹی کے مطابق آپ نے چیز کو پروڈیوس کرنا ہے. اس سے اچھی تو کوالٹی ہو سکتی ہے تو ہو گئے، لیکن اس سے کوالٹی کم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے. اب اگر ہم بات کریں بینچ مارکنگ کی پریکٹیکلی، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں ایک ہم نے ورکر جو ہے وہ اپنے پاس ہمارے پاس کام کر رہا ہے اور اس کی اگر تو ہم نے سیلری فکس کی ہے مثال کے طور پر 20,000 پر منتھ، تو ہم یہ اس کے لیے بینچ مارک اگر سیٹ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ڈیلی آپ نے ایٹ لیسٹ 10 نمبر آف یونٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرنے ہیں. یعنی کم از کم اگر تو 20,000 سیلری آپ کو فکس مل رہی ہے، اس کے اگینسٹ آپ نے ڈیلی جو ہے وہ 10 یونٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنے ہیں. اگر 10 سے زیادہ کر دو گے تو وہ آپ کو ایکسٹرا سیلری اس کی دی جائے گی، لیکن 10 سے کم جو ہے وہ منیمم آپ جو پروڈیوس کرنے ہیں وہ نمبر آف یونٹس جو ہے وہ 10 ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا، ایک سیٹ کر دیا اسٹینڈرڈ. یا کمپنی میں امپلائیز کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے، بینچ مارکنگ ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے ان کا جاب ڈیوریشن، یعنی 9 سے 5، 9 بجے کے بعد جو ہے وہ کمپنی میں نہیں، آپ جو ہے وہ 9 سے لیٹ نہیں ہونا اور 5 بجے سے پہلے آپ نہیں جا سکتے. ہاں اگر کام آپ کا زیادہ ہے، 5 سے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ جو ہے وہ کی جائے. تو یہ ہماری بینچ مارکنگ جو ہے وہ ہم نے اس کو پڑھ لیا. کہ اس میں ایک اور چیز ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ یہ تھی یارڈ اسٹک. یارڈ اسٹک بھی یہی تھا، یو ہیو ٹو سیٹ رولز اینڈ ریگولیشن فار اینی کائنڈ آف امپلائی ڈیو ٹو نیڈ اینڈ ڈیمانڈ آف دی پروڈکٹ. اگر آپ کوئی رول اور ریگولیشن سیٹ کر کے ان رولز اور ریگولیشن کو امپلائی پہ امپوز کر دیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے یارڈ اسٹک کو فالو کیا ہے. یہاں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے بینچ مارکنگ کے پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. یہ جی آج ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا پلاننگ ٹولز اور ٹیکنیک کا. اگر ہم اس کو شروع سے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں، یہ 5 پوائنٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا آیا انوائرمنٹ اسکیننگ کا پوائنٹ. انوائرمنٹ اسکیننگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کسی بھی چیز کی پلاننگ کرنے کے لیے اپنے ایک انوائرمنٹ کو اسکین کرنا ہے. وہ اسکیننگ جو ہے وہ انٹرنلی بھی ہوتی ہے اور ایکسٹرنلی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو انٹرنلی جب ہم اپنا اسکین کریں گے تو کمپنی یہ دیکھتی ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنس کیا ہے. اگر ہم اسٹرینتھ کو ویکنس سے کمپیئر کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی کمپنی کی انٹرنل اسکیننگ کر رہے ہیں. پھر اسکیننگ میں دوسرا آپشن آیا ایکسٹرنل اسکیننگ. ایکسٹرنل اسکیننگ کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہم نے سمجھی ہوئی یہ تھی، ایکسٹرنلی کمپنی نے جو ہے وہ اپنے ریزلٹس کو ایویلیویٹ کرنا ہے، اپنے پوائنٹس کو دیکھنا ہے. وہ دیکھے گی کہ باہر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کنسیڈر جن کو کرنا ضروری ہے. ایک پروڈکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ایج، ہماری پروڈکٹ جن لوگوں کو سرو کی جائے گی ان کی ایج کیا ہوگی، ان کا جو ہے وہ جینڈر کیا ہوگا. اور اس کے بعد اور بڑی چیزیں جو ایکسٹرنلی ایویلیویٹ کی جاتی ہیں، یعنی سوسائٹی میں ہمارے لیے اپرچونٹی کیا ہے، مواقع کون سے ہیں، اور ان اپرچونٹی کے اگینسٹ ہمیں تھریٹس کون سے ہیں. تھریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ریگولیشن کی صورت میں ہو سکتے ہیں،
تھریٹ آپ کو کمپیٹیٹر کی صورت میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنا ہوتی ہیں، جن کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. انوائرمنٹ اسکیننگ کے بعد دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا فور کاسٹنگ کا. فور کاسٹنگ میں ہم نے کیا چیز کی؟ پرڈکشن تھی فیوچر آؤٹ کم کے حوالے سے. ہم نے پرڈکشن دیکھی فیوچر آؤٹ کم کے حوالے سے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی چیز جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کمپنی کی اتنی سیل ہو سکتی ہے. اگر ہم ایگزیکٹ فگر بتا دیں گے کہ ہماری ایسٹیمیشن ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق کمپنی اس سال اتنے یونٹ سیل کرے گی، اس کا مطلب وہ فور کاسٹ کر رہی ہے. فور کاسٹ میں دو چیزیں تھیں، کوالیٹیٹیو فور کاسٹ اور کوانٹیٹیو فور کاسٹ. اگر کوالیٹیٹیو فور کاسٹ کی بات کی جائے کہ اگر آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ پرسنل اوپینین یا ایکسپیرینس کی بیس پہ ہوگی تو وہ آپ کی فور کاسٹنگ کوالیٹیٹیو ہوگی. کوانٹیٹیو کیا ہے؟ آپ نے جو ججمنٹ کرنی ہے وہ اس کو آپ نے فیکٹس اور فگر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا ہمارے لیے. تیسرا ہے بجٹنگ. پلاننگ ٹول اور ٹیکنیک میں جب ہم جاتے ہیں تو بجٹنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. بجٹ کیا چیز ہے؟ کمپیریزن ہے انکم اور ایکسپینڈیچر کا، یعنی کمپنی کی انکم کتنی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپنی کتنے ایکسپینسز جو ہے وہ انکر کر رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہم نے دیکھی. اس میں ہم نے پڑھا کہ کیش بجٹ بنائے جاتے ہیں، سیل بجٹ بنایا جاتا ہے، پرچیز بجٹ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ بجٹ جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ڈفرینٹ بجٹ جو ہے وہ فائنینس بجٹ بنایا جاتا ہے، کیونکہ بڑی ڈیٹیل ہے. پھر ماسٹر بجٹ کی ہم نے بات کی کہ ماسٹر بجٹ بھی جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. آگے جو چوتھا پوائنٹ ہم نے دیکھا اسکیجولنگ کا تھا. اسکیجولنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ اسائن کیا جاتا ہے، کوئی ٹاسک کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ ٹائم لمٹ امپوز کر دیتے ہو، سیٹ کر دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکیجولنگ کے رول کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اس میں ہم نے پروجیکٹ کو پڑھا کہ پروجیکٹ کیا ہے، ٹائم ریکوائرمنٹ جو اس کے مطابق کوئی بھی ایکٹیویٹی کسی کو دی جاتی ہے کہ وہ کام کرو ود ان دس ٹائم، وہ پروجیکٹ ہے. اور سائیکل ٹائم ہم نے پڑھا کہ ایگزیکٹلی ٹائم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس کو ٹائم سائیکل یا سائیکل ٹائم کہا جاتا ہے. پھر لاسٹ پوائنٹ ہم نے پڑھا بینچ مارکنگ. بینچ مارکنگ ایک طرح سے ایک یارڈ اسٹک ہے، رول اور ریگولیشن ہے کسی بھی کام کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے. اب آج کا جو لیکچر نمبر 2 تھا ہمارا، اس میں ہم نے مینجمنٹ کے لیکچر نمبر 2 میں پلاننگ ٹولز اور ٹیکنیکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا. اس کی ڈیٹیل آپ ایگزامپل کے ساتھ جتنی چاہے لکھیں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی کا ہے. آج کا لیکچر نمبر 2 پہ جو ہے ہمیں اتنا ہی ڈسکس کرنا تھا. ابھی لیکچر نمبر 3 تک کے لیے جو ہے وہ ہم اجازت دیں. اس کے بعد جو انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں آپ کو ڈفرینٹ پلاننگ فنکشنز کو مزید ایکسپلور کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.